یا حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین منی وانا من الحسین. محترم ناظرین کرام، پیغمبر اسلام کا ایک انتہائی معروف فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، جو تمام عالم اسلام کی کتب میں پایا جاتا ہے، اور ہر مفسر نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اور اپنے اپنے انداز میں اس فرمان مصطفیٰ کی تفسیر کو بیان کیا ہے. چنانچہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے کیونکہ میں نانا ہوں اور حسین میرا نواسا ہے، لہذا حسین نواسا ہونے کے ناطے مجھ سے ہیں. یہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن جب اس جملے پہ آتے ہیں تو وہاں پر پھر تفسیر جو اکثر مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شاید پیغمبر اسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بقا حسین سے ہے، میری اس دین کی حفاظت حسین نے کی ہے. قیامت تک تمام انبیاء کی محنت کو حسین ابن علی نے بچایا ہے، کیونکہ دین کی بقا حسین سے ہے. لہذا پیغمبر اسلام نے ارشاد فرما دیا، حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن اور میں حسین سے ہوں. یعنی میرے آنے کا مقصد حسین ابن علی کی وجہ سے ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کا اور دوسرے عظیم مفسرین کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ عربی زبان میں اور پھر ایک معصوم کا کسی کو منی کے لقب سے یاد کرنا اور یہ کہنا منی مجھ سے ہے، یہ معمولی رتبہ نہیں ہے، یہ معمولی عظمت نہیں ہے. ہم الگ الگ طور پر اگر دیکھیں تو پیغمبر اسلام نے یہ اہل بیت کے ہر فرد کے لیے استعمال کیا ہے. امیر المومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی انت منی،
اے علی تو مجھ سے ہے۔ اور خاتون قیامت کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں فرمایا الحسن منی، اور مظلوم کربلا کے بارے میں حسین منی و انا من الحسین۔ تو سب کے لیے الگ الگ پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، اور ایک مرتبہ وہ لمحہ بھی آیا کہ جب یہ پانچوں ہستیاں ایک چادر کے نیچے جمع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہاں پر پیغمبر اسلام نے جب چار ہستیوں کو اپنے ساتھ دیکھا جو منی کا مصداق تھیں، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا پالنے والے یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے خواص ہیں، لحمہم لحمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، انا حرب لمن حربہم، میری ہر اس بندے کے ساتھ جنگ ہے جن کے دل میں ان کی نفرت پائی جاتی ہے۔ جو ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے اس کے ساتھ مجھ محمد کی بھی دشمنی ہے۔ اور آخر میں یہ جملہ ارشاد فرمایا انہم منی و انا منہم، یہ چاروں مجھ سے ہیں اور میں محمد ان سے ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ منی کا رتبہ عطا کرنا یہ صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، چنانچہ مفسرین نے پیغمبر اسلام کے اس جملے کے بارے میں جو تمام فریقین کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ چیز اور یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی یعنی مجھ سے ہے۔ تو وہاں پر وہ یہ نہیں بتانا چاہتے کہ میں باپ ہوں اور یہ میری بیٹی ہے، لہذا بیٹی ہونے کے ناطے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس لیے کہ پیغمبر اسلام جانتے ہیں یہ عربوں کا محاورہ ہے، یہ عربوں کی ایک ضرب المثل ہے۔ عرب کہتے تھے کہ اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ یہ تو تمام عرب یہ جملہ کہتے تھے، جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اولادنا اکبادنا، ہماری اولاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ، آپ من حیث الرسول اور من حیث النبی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ ظاہری طور پر کوئی نئی چیز نہیں بیان کر رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی۔ تو پیغمبر اسلام یہ جواب دیں گے، مفسرین نے یہ جواب دیا ہے کہ پیغمبر اسلام کے کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں باپ ہوں اور یہ بیٹی ہونے کے ناطے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بلکہ پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو میں اگر نبی ہوں تو فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا ہے، میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا ہے، میں اگر معصوم ہوں تو فاطمہ میری عصمت کا ٹکڑا ہے، اور میں اگر عالم ہوں تو فاطمہ میرے علم کا ٹکڑا ہے۔ یعنی جتنے کمالات مجھ میں پائے جاتے ہیں ان کمالات کے ایک ٹکڑے کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اس فرمان میں بھی وہ رشتہ داری بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ بی بی کے کمالات کو بیان کر رہے ہیں،
اور اگر مولا علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انتا منی، تو وہاں چچا زاد ہونے کو بیان نہیں فرما رہے ہیں، وہاں داماد کے رشتے کو بیان نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ کمالات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کمال کی طرف اشارہ پیغمبر اسلام نے جب پہلی وحی آئی تھی تو مولا علی علیہ السلام وہاں پر موجود تھے۔ جب سلسلہ وحی تمام ہوا تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں بتا سکتا ہوں کہ فرشتے کی آپ کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ اب فرشتہ پیغمبر اسلام پہ نازل ہوا ہے اور وحی لے کر بھی پیغمبر اسلام پر جو ہے وہ آیا ہے۔ اس موقع پر پیغمبر اسلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، یا علی ما اسمع انتا تسمع ما اراہ انتا تراہ، اے علی جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تو بھی سنتا ہے، الا انہ لا نبی بعدی، لیکن اے علی مجھ میں اور تجھ میں یہ فرق ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، مجھ پر نبوت ختم ہو جائے گی، میں خاتم النبیین ہوں۔ وہ اسی طریقے سے اگر امام حسن کو منی کا مصداق بناتے ہیں، یا مظلوم کربلا کے بارے میں منی یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، حسین و منی، پہلے اس کو پہچاننا ہے کہ پیغمبر اسلام کیا دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، کیا نواسا ہونے کو دیکھا ہے اور فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اگر ہم قرآن مجید کی طرف یا تاریخ کی جانب اگر ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ کلمہ مختلف مقامات پر نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک پیغمبر اسلام کا معروف یہ جملہ ہے کہ السلمان منا اہل البیت، سلمان جو ایمان کی آخری منزل پر فائز ہے، اس سلمان کے بارے میں فرمایا منا اہل البیت، اور یہ کب فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے؟ تو یہیں سے اہل بیت کا اور صحابی کا مقام بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت جب کمال پہ پہنچتے ہیں تو نبی یہ ارشاد فرماتا ہے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اور ایک صحابی کا کردار جب اپنے معراج پر پہنچتا ہے تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور عزیزان گرامی یاد رکھیں، یہ جملہ بھی پیغمبر اسلام نے کب ارشاد فرمایا ہے؟ اس میں درس ہے ہمارے لیے، اس میں پیغام ہے ہمارے لیے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی فضیلت ہو یا جو بھی ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے تو کوئی نہ کوئی درس لے کر، کوئی نہ کوئی میسج لے کر، کوئی نہ کوئی پیغام لے کر انسان اس مجلس سے جائے۔ عزیزان گرامی، اختصار کے ساتھ جب جنگ خندق کے موقع پر مدینہ کے گرد خندق کی کھدائی ہوئی، آخر وقت پہ جب کام مکمل ہو گیا، پیغمبر اسلام کام دیکھنے کے لیے گئے۔ ایک طرف انصار ہیں اور ایک طرف مہاجرین ہیں۔ وہ انصار کہتے ہیں کہ ہم نے کام زیادہ انجام دیا ہے، وہ مہاجرین نے کہا کہ ہم نے کام جو ہے وہ انصار سے زیادہ انجام دیا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام نے دونوں کے کاموں کو دیکھا، ان میں سے ایک کام
سلمان فارسی نے بھی انجام دیا تھا۔ یعنی جتنا کام انصار و مہاجرین نے انجام دیا ہے، تقریباً اتنا کام اس ایک سلمان فارسی نے وہاں پر انجام دیا ہے۔ اب دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ سلمان کا کام، کیونکہ سلمان تو ایران کا رہنے والا تھا اور وہاں پر اس کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، وہ کہنے لگے سلمان کا کام ہمارے حصے میں ڈال دیں۔ انصار نے کہا، مہاجرین نے کہا کہ نہیں، سلمان کا کام ہمارے حصے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سننا تھا کہ پیغمبر اسلام نے یہ عظیم جملہ ارشاد فرمایا، السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اور یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ یہ اس وقت پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب سلمان کی سیرت اور سلمان کا کردار اتنا عظیم تھا کہ اگر ایک طرف تمام صحابہ کے کردار کو رکھا جاتا اور دوسری جانب صرف ایک سلمان کے کردار اور اس کی سیرت کو رکھا جاتا اور ترازو پر تولا جاتا تو تمام صحابہ کے اعمال والا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آتا اور سلمان کے کردار والا پلڑا جھکتا ہوا نظر آتا۔ یہ سیرت کی وہ بلندی تھی، یہ کردار کی وہ معراج تھی کہ سیرت اور کردار کو دے کر جب دیکھا کہ سلمان سیرت اور کردار کی بلندی پر ہے تو پھر بھی یہ نہیں فرمایا سلمان مجھ سے ہے، بلکہ فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ کردار ہے۔ اور جب اہل بیت کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا تو وہاں پر بھی رشتہ داری کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا ہے۔ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم، آخر وقت ہے، قرآن مجید کی باقاعدہ آیہ مبارکہ موجود ہے، مالک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو مشرک بنا دیا ہے، اپنی ذریت کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جملہ ارشاد فرمایا فَمَن تَابِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، فرمایا جو میری اتباع کرے گا، اس زمانے کا نبی ہے، زمانے کا رسول ہے، اولی العزم نبی ہے، وہ جانے سے پہلے یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو میری حقیقی اتباع کرے گا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوگا۔ یہ نہیں کہا میرا بیٹا مجھ سے ہے، میرا فلاں رشتہ دار مجھ سے ہے، نہیں، جس کی اتباع، جو میری اطاعت کرے گا، جس کی سیرت اور کردار مجھ جیسا ہوگا فَإِنَّهُ مِنِّي، وہ مجھ سے ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر جہاں پر جناب طالوت اور جالوت کا تذکرہ ہے، وہاں پر بنی اسرائیل زمانے کے نبی کے پاس جاتے ہیں کہ خدا سے آپ دعا مانگیں کہ ہمارے لیے خداوند عالم کسی کو سپہ سالار قرار دے، تاکہ ہم جن مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، ہم ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، شاید اس سپہ سالار کی وجہ سے خالق کائنات ہماری مشکلات کو ختم کر دے۔ ان نبی نے دعا مانگی، جناب طالوت کو خداوند عالم نے سپہ سالار بنا کر بھیج دیا۔ بھیڑ بکریاں چرانے والا جب اس کو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ ہمارا سپہ سالار بن گیا ہے، وہ کہنے لگے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، یہ کیسے سپہ سالاری کرے گا؟
یہ کیسے ہماری لیڈ کرے گا، یہ کیسے ہماری کمانڈری کرے گا، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس مقام پر آواز قدرت آئی اور وقت کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، فرمایا تمہاری سپہ سالاری کے لیے خداوند عالم نے اسے دو چیزیں عطا کی ہیں، ایک اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے اور دوسرا اس جیسا کوئی شجاع نہیں ہے۔ بس پتہ چلا کہ سپہ سالاری کے لیے اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہ دو شرائط ہیں جو ایک سپہ سالار میں ہونی چاہیے، ایک علم اور ایک شجاعت۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین کی ذات وہ ذات ہے جو علم کی اس بلندی پر ہے، جو علم کی اس بلندی پر ہے۔ فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو علم کے اس مقام پر ہے کہ جس کے بارے میں ریاض النظرہ میں ایک یہ روایت بھی موجود ہے کہ جاء اعرابیان یختصمان عند عمر بن خطاب وقال اقض بیننا، دو بدو اعرابی لڑتے جھگڑتے ہوئے دوسرے خلیفہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے۔ اب اتفاقاً وہاں پر امیر المومنین بھی تشریف فرما تھے، تو اب یہ خلیفہ کی بلند نگاہی ہے، یہ ان کی شخصیت شناسی ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس مسئلے کا بہتر فتویٰ کون دے سکتا ہے۔ فوراً کہا اقض یا ابا الحسن، اے ابا الحسن فیصلہ آپ کیجئے۔ جب خلیفہ نے یہ جملہ کہا تو ان میں سے ایک کہنے لگا اہذا یقضی، ہم آئے تو آپ کے پاس ہیں، کیا فیصلہ یہ کرے گا؟ اب یہ تاریخ کے جملے ہیں، حضرت عمر کو جاہو جلال آیا، بھاگ کر گئے وَآخَذَ بِتَلْبِيبِهِ، اور اس کے گریبان کو پکڑ کر یہ جملہ کہا اَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ هَذَا مَوْلَاكَ وَمَوْلَايَ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ تیرا بھی مولا ہے اور میرا بھی مولا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ علم کی معراج ہے۔ اگر اس کو بیان کرنا چاہوں مولا علی علیہ السلام کے صرف علم کو، اس کے لیے تو کئی اشرے جو ہیں وہ درکار ہیں، کئی کتابیں صرف علم علی ابن ابی طالب پر لکھی گئی ہیں۔ علم والجسم، اب شجاعت کتنی ہے وہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب سے بڑا شجاع اس دنیا میں نہ کوئی پہلے آیا ہے اور نہ کوئی قیامت تک آئے گا۔ لہذا نبی نے یہ بتایا کہ خداوند عالم یہ فرما رہا ہے کہ یہی سپہ سالار ہے اور اس میں سپہ سالاری والی دونوں شرائط بدرجہ اتم موجود ہیں۔ دیکھیں میرا موضوع حسین و منی و انا من الحسین ہے، میں اس کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں۔ اس کی کمانڈ میں جاتے ہیں، جناب طالوت کی کمانڈ میں لشکر جا رہا ہے جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے، تھکے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، پیاس کا غلبہ ہے کہ اتنے میں حضرت طالوت نے لشکر کو روکا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، ان قریب خداوند عالم ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک نہر ہے اور اس میں پانی ہے اور تم پیاسے ہو، پیاس کا غلبہ ہے، شدت پیاس ہے، لیکن میں کیا کروں؟
اگر یہ امتحان نہ ہوتا تو اپنے ہاتھوں سے آپ کو پلاتا، لیکن مبتلیکم، خدا تم سے امتحان لینا چاہتا ہے، یہ امتحان الہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن شاربا منہ فلیس منی، جس نے اس نہر میں سے پانی کو پیا، یا آگے الفاظ ہیں کہ چلو بھر پی سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے، جس نے پیا فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ کسی رشتہ دار کو نہیں فرمایا، پورے لشکر کو، کہ اس لشکر میں کوئی ایک فرد بھی شاید جناب طالوت کا رشتہ دار نہیں تھا۔ لہذا حسین و منی جب پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں تو رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں فرما رہے ہیں، نواسہ سمجھ کر نہیں بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، خداوند عالم تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، جو اس امتحان میں کامیاب نہ ہوا فلیسا منی، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دو مقام قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ انسان جب کسی نبی کے لیے منی کا مصداق بنتا ہے، وہاں پر ایک تو اتباع اور اطاعت ضروری ہے، اور دوسرا جب امتحان آ جائے تو اس امتحان میں سرخ رو ہونا ضروری ہے۔ تیسرا مقام جو متفقن علیہ روایات کے اندر موجود ہے کہ سورہ بارات پیغمبر اسلام نے ایک خلیفہ کو دے کر بھیجی کہ آپ جائیں اور جا کر اس کی قرأت مکہ میں کرنی ہے، کیونکہ آیات بڑی سختی، لہذا وہ صحابی وہ سورہ بارات لے کر آگے چلے گئے کہ اتنے میں جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور خداوند عالم کا یہ پیغام پہنچایا کہ لا یبلغھا الا انت اور رجل من کا، یہ پیغام کوئی معمولی نہیں ہے، یہ مشرکین کے سامنے ڈٹ جانے کا مقام ہے۔ لہذا خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس پیغام کو یا آپ کو پہنچانا ہے یا پھر وہ مرد جائے جو تجھ سے ہے۔ اب سمجھ آئی، انہم منی وانا منہم۔ لہذا تمام مورخین نے لکھا ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے امیر المومنین کو اپنے پاس بلایا اور سورہ بارات ان کو دی، اور انہوں نے پھر آگے جا کر اس صحابی سے لی اور پھر جا کر مشرکین کے سامنے اس کو قرأت کیا۔ تو پتہ چلا کہ پیغمبر اسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے حسین و منی و انا من الحسین، تو یہ جو فرمایا حسین و منی تو نواسہ ہونے کی وجہ سے نہیں بیان کیا، اس وجہ سے بیان نہیں کیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، بلکہ جب حسین ابن علی نے کامل اتباع کی ہے اور امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور کافروں کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، یہ وہ معیار تھے کہ جن کو دیکھ کر بچپن میں ہی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرما دیا حسین و منی، اور پھر پورے پنجتن پاک کے بارے میں فرمایا انہم منی، یہ سارے کے سارے مجھ سے ہیں، یعنی میری کامل اتباع کرنے والے ہیں، امتحان میں سرخ رو ہونے والے ہیں اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ ہے حسین و منی۔ میں کیا کہوں کہ پیغمبر یہاں پر رکے نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن۔ عزیزو، واقعاً جو حق تھا اور جو شرائط تھیں منی بننے کی،
حسین ابن علی نے ان کو پورا کیا ہے۔ ہاں عزیزو، پھر وہ گھڑی آئی جب سارے شہید ہو چکے، جسم زخموں سے چور و چور ہے، لباس پھٹا ہوا ہے۔ مقتل یہ بتاتی ہے، پشت خیمہ پہ آ کر یہ آواز دی، یا زینبو یا ام کلثوم و یا سکینۃ علیکن منی سلام، اور میری بہنوں حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ عزیزو، جب خیمے میں آئے، ایک مرتبہ بیویوں نے حسین پہ گریہ کیا، حسین کا ماتم کیا، اور اس حال سے شبیر خیمہ سے باہر نکلے، وہ جس طریقہ سے کسی گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے پاس کھڑے ہو گئے اور یہ جملہ فرمایا، میں یقدم علی جوادی، اور جب میں پہلے ذوالجناح پہ سوار ہونے کا ارادہ کرتا تھا، اور میرے صحابیوں تم آگے بڑھ کر اور میرے ذوالجناح کی رکاب کو تھامتے تھے، اور اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا امام بلا رہا ہے اور تم جواب نہیں دے رہے۔ اور جب یہ استغاثہ بلند کیا، اور خیمے سے علی کی بیٹی کی آواز آئی، اے حسین، اب کس کو بلا رہے ہو؟ اب کوئی نہیں بچا، آج علی کی بیٹی اور تجھے ذوالجناح پر سوار کرے گی۔ عزیزو، اور جب ذوالجناح پہ سوار ہوئے، فرمایا ذوالجناح، اور میں نے تجھے بڑی اذیت دی، کئی دفعہ میں تجھے آج مقتل میں لے کر گیا ہوں، اب ایک مرتبہ مجھے مقتل میں لے جا، آج کے بعد حسین تجھے زحمت نہ دے گا۔ عزیزو، یہ مقتل کے جملے ہیں۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا کہ اتنے میں ذوالجناح نے اپنا سر اپنے پاؤں کی طرف کیا، اور مظلوم نے دیکھا سکینہ اور گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور فریاد کر رہی ہے، اور میرے بابا کی ذوالجناح، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، اور میں دیکھ رہی ہوں جو بھی میدان میں گیا وہ واپس نہیں آیا۔ عزیزو، ذوالجناح سے اترے اور سکینہ کو اپنے سینہ سے لگایا اور یہ جملہ فرمایا، لا تحرکی قلبی یا سکینہ، اور سکینہ اور میرے جلے ہوئے دل کو اور نہ جلا۔ عزیزو، یہ کہہ کر رخصت ہوئے اور ذوالفقار کو ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، اب اس کی جنگ دیکھو اور جس کا عباس مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو اور جس کا اکبر مارا گیا، اب اس کی جنگ دیکھو اور جس کا علی اصغر مارا گیا۔ عزیزوں، میدان میں جاتے ہیں، علی کا لال ہے، حیدری حملے کیے اور لشکر اشکیا کوفہ کی دیواروں تک پہنچ گیا کہ عزیزو، اتنے میں عاطف غیبی سے صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ اور فاطمہ کے لال نے تلوار کو نیام میں رکھا اور بکھری ہوئی فوجیں پلٹی، اور مقتل کے یہ جملے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا، اور مظلوم کربلا پر اس نے وار کرنا شروع کیا، اور پھر وہ مرحلہ آیا اور مظلوم کربلا زین پر سنبھل نہ سکے، لیکن امام زمانہ کا یہ استغاثہ ہے، اور میرا سلام ہو اس مظلوم جد پر، اور جب ذوالجناح سے اترے تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ حسین کے جسم نازنین میں اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے۔ عزیزو، اس کے بعد ایک مرتبہ استغاثہ بلند کیا، هل من ناصر ینصرنا، هل من مغیث یغیثنا، هل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔
عزیزو پھر وہ کو قیامت کی گھڑی آئی، شمر آیا، وہ جلس علی صدرہی، اور آ کر حسین کے جسم کی ساتھ گستاخی کی۔ یہ وہ منظر تھا جسے بہن برداشت نہ کر سکی، اور بی بی کے پاس بھی چادر تھی، اپنے سر پر لی۔ آج بھی تلے زینبیہ گواہ ہے اس 70 قدم کا فاصلہ، اور بی بی اس جگہ پہ آئی اور آ کر 3 استغاثے بلند کیے۔ پہلا استغاثہ یہ بلند کیا، کاش آسمان پھٹ جاتا اور مجھ زینب کی یہ آنکھیں نہ ہوتی اور میں یہ منظر نہ دیکھتی۔ پھر فرمایا، اما فیکم مسلم، اور کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں؟ اور جب کوئی جواب نہ آیا تو بی بی نے کہا، یبن سعد اتنظر و یقتل ابو عبداللہ، اے سعد کا بیٹا، اور تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا ہے۔ عزیزو، بی بی دعائیاں دیتی رہی، اور ظالم کا کند خنجر چلتا رہا۔ کالی آندیاں چلی، آسمان سے خون برسنے لگا، ہاتف غیبی سے آواز آئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد۔